ویلکم بیک. یقیناً الیکشنز کا دور. ہم بات کریں گے کچھ ضابطۂ اخلاق کے بارے میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کیا ہے. میرے پاس اس وقت یقیناً دو بڑے قیمتی مہمان موجود ہیں, شرمیلا صاحبہ, کیشور زہرا صاحبہ, اور ہمیں ثنا مرزا نے بھی جوائن کر لیا ہے. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, سینئر اینالسٹ جرنلسٹ ہیں. تھینک یو سو ویری مچ ثنا. پہلا سوال میں پوچھ لیتا ہوں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے. شرمیلا صاحبہ, جو باتیں ضابطۂ اخلاق میں لکھی ہوئی ہیں وہ بیسکس ہیں, لیکن ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ ان کی وائلیشن ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی. فار ایگزامپل, سرکاری ملازم کسی امیدوار یا جماعت کی حمایت نہیں کرے گا, کوئی جماعت کسی سرکاری ملازم کی حمایت حاصل نہیں کرے گی یا مدد حاصل نہیں کرے گی. اب یہ دیکھیے آج چیمہ کو ہٹایا الیکشن کمیشن نے. فواد حسن فواد اب سے کچھ دیر پہلے ٹی وی پر پریس کانفرنس کر رہے تھے احتجاج کے مذاکرات کے حوالے سے. تو جو اس وقت سیاسی بیوروکریٹس ہیں ان کی تو بھرمار ہے شرمیلا. ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ وہ اپنی پسندیدہ جماعت کی حمایت نہیں کریں گے, وہ بیوروکریٹس وہ جو سیاستدان ہیں وہ اپنے پسندیدہ بیوروکریٹس کی مدد حاصل نہیں کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ جی شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب کوئی بھی اب پولیٹیکل نہیں رہا ہے. ٹرو. ہر کسی کی اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہر کسی کا کسی جماعت, کسی لیڈر, کسی رہنما کے ساتھ ایک لگاؤ ہے. Because Pakistan has become so political, the youth has become so political, so we have our likes and dislikes. So یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ جی ہر کوئی نیوٹرل ہو جائے. وائلیشن جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی وہ یہ ہے کہ کوئی سرکاری ملازم یا کوئی منسٹر یا چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ یہ باقاعدہ الیکشن کیمپین میں کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ نہ کریں. دیکھیں لائکس اینڈ ڈس لائکس ہو سکتی ہیں, بٹ اوپنلی گوئنگ انٹو دا جلسات اینڈ سپورٹنگ دیم یہ ہوتی ہے وائلیشن. لیکن بائی اینڈ لارج میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ماسوا چند, میں نے پی ٹی آئی کے دور میں دیکھا تھا, ان کے ایک وزیر ہوتے تھے, بہت ہی مجھے ان کا نام نہیں یاد ہے, واز ویری مطلب وربلی ویری ووکل تھے اور بڑے بدتمیز قسم کے مسٹر گل شخص تھے. نہیں گل تو نہیں تھے, ان کے کوئی خیبر پختونخوا سے تھے. اوکے, مراد سعید. وہ خیر وہ بھی the list is long actually. اچھا اوکے اوکے. the list is long. تو وہ گئے تھے اور انہوں نے الیکشن سے پہلے باقاعدہ جا کے کے وی کے میں کسی جلسے کے اندر باقاعدہ اناؤنس بھی کیا تھا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وغیرہ, یہ وہ چیزیں. یہ بائی الیکشن کی میں بات کر رہی ہوں. رائٹ. تو بڑا اچھا سا ان کا نام ہے, اچھا تو کیا بڑا عجیب سا ان کا نام ہے. I can't kind of آج کل ان کے نام سب بلا رہے ہیں, ویسے ہی جن کو یاد تھے وہ بھی بلا رہے ہیں ان کے نام. ہاں بس اب بس بھول ہی جائیں تو بہتر ہے. they are worth forgetting. تو اس میں یہ تھا کہ پھر الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس بھی لیا تھا. ان چیزوں کا نوٹس ہو جاتا ہے. دیکھیے میڈیا آزاد ہے, ہر چیز کیمرے کی آنکھ سے نظر آ جاتی ہے, اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے نہیں کیا, بیکاز دا کیمرا کیپچرز ایوری تھنگ. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج میں نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کو ہم سب اڈاپٹ کرتے ہیں. کریکٹ کریکٹ. آپ نے کہا میڈیا آزاد ہے, شاید اسی لیے اس کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے کارکنان کو میڈیا پر تشدد سے روکیں. اپنے کارکنان کو یقیناً یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میڈیا آزاد ہے. کنور صاحبہ, I'll come to you same question. فار ایگزامپل اسی ضابطۂ اخلاق میں لکھا ہوا ہے کنور صاحبہ, عدلیہ افواج کی شہرت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اس سوشل میڈیا کے دور میں جو کام مس گائیڈڈ لوگوں کے ذریعے, ایجنٹس کے ذریعے, باہر بیٹھے ہوئے دشمنان پاکستان کے ذریعے کیا جاتا رہا ہے, وہ ان دنوں میں کیسے روکا جائے گا؟ سوشل میڈیا تو آپ کو معلوم ہے آزاد ہے. ہاں قطعی نہیں روک پائے گی, کیونکہ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ میڈیا ہمارا پینل ہے ایک طرح سے دیکھا جائے. جیسے عدلیہ ہے, جیسے پارلیمنٹ ہے, ویسے اس کا میڈیا کا بھی ایک کردار ہے, اور اس کو اتنی آزادی ضرور دینی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنی حدود خود بنائیں, ان کی حدود بنا دی جاتی ہیں, تو وہ تو خود بہت لمیٹڈ اس میں ہیں, تو ہم اس سے کیا گزارش کریں گے. اچھا دوسری کیا بات پوچھی تھی آپ نے؟ میرا بھائی یہ سوال, عدلیہ اور افواج کی شہرت کو جو نقصان پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ ایک پہلا رول رکھا گیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پورا سال جو کام ہوتا ہے وہ الیکشنوں کے دنوں میں کیسے بند ہو جائے گا. رائٹ, I'll come back to you کشور صاحبہ. I'll come back to you کشور صاحبہ. ثنا کے اوپر میں ثنا کے اوپر جانا چاہتا ہوں, ان سے اوپینین لینا چاہتا ہوں. ثنا, یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے پر کبھی ہوئی نہیں ہے پہلے, اور اس دفعہ آپ کو لگتا ہے ہو جائیں گی؟ اسپیشلی جب میں پڑھتا ہوں کہ انتخابات کے دوران ہتھیار اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی. ہر سیاستدان کے پیچھے 2 گارڈز کی گاڑیاں ہوتی ہیں, ڈالے میں کلیشن کوفز ہوتی ہیں. اسلحے کی نمائش تو کوئی روک نہیں پاتا, کوئی اور چیز کیا روکے گا ثنا؟
بہت شکریہ طلحہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے ساتھ بھی اور قوم کے ساتھ بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے. مذاق میں 75 سال گزر چکے ہیں. یہ کون سے کوڈ ایگزیکٹلی. آف کنڈکٹ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہ تو میڈیا آزاد ہے، نہ ہی کبھی ایسا ماحول رہا کہ ہم عدالتوں اور افواج کر سکیں یا سوال بھی اٹھا سکیں یا ان کے کاروباروں کے اوپر بھی ڈسکلوز کر سکیں کہ آخر کیا کیا چیز کب کب کس کس انداز میں کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ صرف اس کو ایک ریٹن ایلیمنٹ کے طور پر لایا گیا ہے کیونکہ الیکشن ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جب میرا خیال ہے کہ بہت سی باتیں وہ کہہ دی جاتی ہیں جس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو الیکشن کیمپین کا حصہ تھا، یہ تو لوگوں کا لہو گرمانے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی. اور آئی تھنک اس میں شرمیلا میری بہن موجود ہے آپ کے پینل میں، وہ اس چیز کو بہتر سیکنڈلی ایز اے اوپینین دے سکتی ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو پچھلے چند ماہ میں الیکشن کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے، سب سے پہلے انہوں نے شروع کی ہے اور سب سے پہلے انہوں نے یہ آواز اپنی اٹھائی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، جس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا کہ آخر یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگی کس سے جا رہی ہے. سب کو پتا ہے کہ مانگی کس سے جا رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ کوٹ کس کو کیا جا رہا ہے، لیکن کسی اور جماعت میں یہ ہمت موجود نہیں تھی کہ وہ یہ بات کرتے. پیپلز پارٹی نے وہ لائن کراس کی اور آئی تھنک یہ لائن اب باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی آہستہ آہستہ کراس کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اس کے اوپر بات کی جا سکے. الیکشن کمیشن کے اوپر خود اتنے سوالات پچھلے ایک روز میں اٹھا دیے گئے ہیں. پاکستان بار کونسل ہو، سپریم کورٹ بار ہو یا دیگر ادارے ہو، خود الیکشن کمشنر کے اوپر سوالات اٹھائے گئے. تو میرا خیال ہے کہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کی صرف اس حد تک ضرورت تھی کہ اگر آپ نے یہ لائن کراس کی تو پھر آپ کے خلاف ایکشن جو ہے وہ لینا بنتا ہے. اور جہاں تک میڈیا میں آزادی کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ مذاق ہمیں قوم سے نہیں کرنا چاہیے جو 10-20 سال میڈیا کے ہیں. اس میں سے میرا خیال ہے کہ سوائے 2-4 سالوں کے باقی تمام سال پہلے ایک مشرف صاحب کا دور رہا اور اس کے بعد ہم نے دوسرے دور آتے ہوئے دیکھے. ان تمام دوروں میں شاید ایک پولیٹیکل پارٹی کا دور قدرے بہتر تھا اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادوار رہے ہیں اس میں میڈیا کو کسی بھی وقت کھلے عام صحیح بات کرنے کی اور کھل کر بات کرنے کی اجازت نہیں ملی. تو آئی تھنک وہ لب سینے کی جو ایک روایت ہے وہ ابھی بھی قائم ہے، لیکن انتخابات میں یہ لائنز کراس ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بالکل میٹھی یا سیدھی بات کر کے اپنے ووٹر کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے. آپ کا ووٹر سوشل میڈیا کے تھرو کنیکٹڈ ہے، اس کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. اور جو اوپینین میکرز ہیں اب وہ ٹیلی ویژن اسکرین سے نکل کے سوشل میڈیا پر چلے گئے ہیں، یوٹیوب چینلز پر چلے گئے ہیں. آپ اس میں ایک چھوٹی سی مثال لے سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اس پورے دن جو انٹرنیٹ ہے اسی کو ہی بند کر دیا. میرا خیال ہے کہ یہ روایت نہیں ڈالنی چاہیے. ہمیں لبرٹی دینی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنا اوپینین بلڈ اپ کرنے کی، اور ہمیں یہ لبرٹی بھی دینی چاہیے کہ ہم اچھے کو اچھا اور غلط کو غلط کہہ سکیں. تبھی پولیٹیکل پارٹیز کے بیانیے کی طرف راغب ان کا ووٹر ہوگا، ادروائز تو سب کو پتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. رائٹلی سیڈ ثنا. میں ایڈ آپ کو یہ کہوں گا کہ جتنا پاکستان آزاد ہے اتنا ہی میڈیا آزاد ہے، اس سے نہ کم نہ زیادہ. اب یہ سوال میں شرمیلا صاحبہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم کو خط لکھا، ان کو کہا کہ فوراً سے احد چیمہ کو ہٹائیے. 2 دن پہلے ہم حکم نامہ جاری کر چکے ہیں، ابھی تک وہ دفتر میں اپنے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بے بسی نظر نہیں آ رہی؟ اور کوارڈینیشن بٹوین دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ اینڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان، مجھے نہیں لگ رہا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہ رسپیکٹ پے کر رہا ہے، وہ آرڈرز فالو کر رہا ہے جو کرنے چاہیے اسے الیکشن کمیشن کے. شرمیلا صاحبہ. دیکھیے طلحہ، بات یہ ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس یہ چند ایک اشخاص کو وفاقی انٹرم کابینہ میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم سب کو معلوم تھا کہ ان کی کتنی انسیت ہے، کتنی قربت ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. آئی مین دے ہیو ورکڈ ود دا پرائم منسٹر اینڈ دے بین دیئر فار ایور. فواد حسن فواد ہیں، چیمہ صاحب ہیں. اور یہ بات ہم جب کہتے تھے پیپلز پارٹی کی جانب سے، ہمیں کہا جاتا تھا نہیں جی آپ الزام لگا رہے ہیں، دے آر پروفیشنل. ہم نے ان کی پروفیشنلزم کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کی قربت پہ ضرور اعتراض تھا جب آپ نیوٹرل سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں. اب چلے دیر آئے درست آئے، الیکشن کمیشن نے اس بات کا نوٹس لیا اور کہا. اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن از این آٹونومس اینٹی، جو مجاز ہے الیکشن کروانے کی، ان کا کوئی حکم آئے تو فوری طور پہ ایڈمنسٹریشن اس کو مانے، کیونکہ اگین انٹرم سیٹ اپ بھی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاونت کرے ای سی پی کی ان کنڈکٹنگ فری اینڈ فیئر الیکشن. تو ابھی تک اگر نہیں ہٹایا تو کوئی وجہ ہی ہوگی، مطلب یا تو دے ٹیکنگ اٹ ویری کیجولی یا پھر اور فواد تو نظر ہی نہیں آ رہے الیکشن کمیشن کو. نہیں، 1-2 اور بھی ہیں جو نہیں نظر آ رہے. سندھ میں بھی ہم نے یہاں پر خط لکھا ہوا ہے جو سندھ لا منسٹر ہے ان کے اوپر، لیکن وہ بھی نہیں نظر آ رہے ان کو. سیڈلی. کیشور صاحبہ، آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات پر نگراں حکومت فوری عمل کیوں نہیں کر رہی؟ بھائی دیکھیے، ایک
इंसाफ अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैं शक भी करूंगी उसके ऊपर, क्योंकि देखिए इंतखाबात, बड़ी खुशी की बात है कि इंतखाबात वक्त पे हो रहे हैं, लेकिन आप रूल्स की भी बात कर रहे थे उनके, क्योंकि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि एक पार्टी या एक अलायंस को हर किस्म की आज़ादी दी जा रही है और बकिया को नहीं दी जा रही है। तो ये उसी का पार्ट है ये कि जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन करना चाह रहा है या केयर टेकर गवर्नमेंट की दखलंदाजी है, उसका कोई जवाब नहीं है। यानी देर आयत, दुरुस्त आयत नहीं, देर आयत है, लेकिन उसके ऊपर अमल कोई भी नहीं हो रहा है। सैडली, वेरी सैड। सना, देर आयत के बावजूद अमल नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कह रही हैं किश्वर साहब। सना, आपकी नज़र में क्या वजह हो सकती है कि इंटरिम गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन नहीं लेती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स पे? नहीं, मेरा तो ख्याल नहीं है कि निगरान सेटअप को एक्शन लेने की कोई ज़रूरत भी महसूस होती है या फिर नहीं, क्योंकि जब खुद निगरान हुकूमत के ऊपर इतने सवाल उठाए गए, हमें सरफराज बुख्ती साहब की तैनाती याद, डॉक्टर साहब, फवाद हसन, फवाद चीमा, या आपके बाकी पैनलिस्ट ने भी कोट किया इनमें से चंद के नामों को। मगर मेरा एक सवाल भी है इसमें, एक छोटा सा, वो ये कि आहद चीमा हो या फवाद हसन फवाद हो, इनमें मसले अब क्यों पैदा हुए? ये काका खयाल साहब एक एडवोकेट हैं, उन्होंने एक दरखास्त दायर की। सवाल ये कि सियासी जमातों ने बात तो बहुत की इस पे कि इन तमाम लोगों को, ये प्रो नून लीग हैं या प्रो पीटीआई हैं या प्रो पीपल्स पार्टी हैं, लेकिन इनमें से कोई एक उस तरह लीगल प्लेटफॉर्म यूज करके कोर्ट्स में गया कि इनकी तैनाती क्यों की गई है। वो काका खलील साहब को तो क्रेडिट देना चाहिए कि कम से कम वो गए तो कोर्ट, उन्होंने आहद चीमा साहब को हटवाया तो सही। अगर फवाद हसन फवाद साहब या शाह साहब, तौकीर शाह साहब के खिलाफ भी जाते तो मेरा ख्याल ये हो जाता। सरफराज बुख्ती साहब की एफिलिएशन क्या है ये भी हमें पता है। फिर कुछ दिन पहले तक वो कहते रहे मैं नून लीग में जाऊंगा, फिर नून लीग का टिकट नहीं मिला तो वो पीपल्स पार्टी में चले गए, या जो भी व्हाट्स एवर उनका रीजन था। मगर सवाल ये है कि कम से कम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि भले उस दरखास्त को कंसिडर ना किया जाता, लेकिन कम से कम वो अपनी रिजर्वेशन को लीगली रजिस्टर करवाते कि ये इशू है और ये होना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट के ऊपर जितने सवालात उठ रहे हैं, ये बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं। लेकिन इसके लिए क्या प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये भी मलूज़े खातिर रखना चाहिए। हमारे यहाँ चंद पॉलिटिकल पार्टीज डिले टैक्टिक्स चाहती हैं, जहाँ चंद एक पार्टीज चाहती हैं कि इलेक्शन हो, वहाँ ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अब आप आज की मिसाल ले लें, नून लीग की तरफ से जो इंतखाबी शेड्यूल है अदर देन 8 फरवरी, उसमें कहा गया कि इसमें थोड़ा सा डिले होना चाहिए, इसको तौसी देनी चाहिए। मेरा सवाल ये कि क्यों होनी चाहिए? आप अभी तक मंशूर के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अभी तक यही नहीं बता सके कि आपने लोगों को अगले 5 साल देना क्या है, जबकि इलेक्शंस इतने लेट हैं। लगा लें कि पॉलिटिकल पार्टीज की तैयारी क्या है। अग्रीड, वेल सेड सना। मेरे दिल की बात की आपने। मैं काफी दिनों से यही कह रहा था कि अगर 16 तारीख को शेड्यूल अनाउंस हो गया था तो लिखा हुआ था उसमें कि 20 से 22 तारीख तक नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे। उस वक्त एहसास नहीं हुआ। 20 तारीख को आके सियासी जमातें नींद से उठती हैं और कहती हैं तौसी। शर्मिला साहिबा, MQM ने भी ये मुतालबा कर दिया, JUIFA ने भी कर दिया, नून लीग ने भी कर दिया तौसी। डू यू थिंक इट इज अ डिलेइंग टैक्टिक या फिर वही हैपहैजर्डनेस सियासी जमातों की आखिरी वक्त पे नींद से उठते हैं और ख्याल आता है कि अब कुछ करना है हमें? ये तो फिर भी 8 फरवरी की डेट है, और जहाँ तक कैंडिडेट्स का ताल्लुक है तो ये तो जमातें कहती हैं हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं, एक सीट पे 10-10 कैंडिडेट हैं, तो उनको क्या मसला है? और फॉर्म फिल करने में कौन सी देर लगती है? आप जाएं और एक देखें ना, अगर ये 2 दिन डिले होते हैं, फिर स्क्रूटनी का दिन डिले होता है, फिर अपील का दिन डिले होता है, तो अगेन ये डिले होते 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 ये कोई हफ्ता भर 10 दिन डिले हो जाएगा। और हफ्ता 10 दिन डिले हो गया, आगे आपका रमजान आ रहा है, रमजान के बाद फिर ईद आ रही है, तो ये तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। करेक्ट। अब कीश्वर साहिबा से पूछ लेते हैं, इनकी जमात ने भी कहा है कि डिले होना चाहिए। कीश्वर साहिबा, ये क्यों आप कह रहे हैं, क्यों आपकी तैयारी आपकी पार्टी की पहले से नहीं थी? आखिरी दिन पे आके क्यों याद आया MQM को कि ओ हमारे पास तो वक्त ही नहीं बचा? देखिए, मेरी वजाहत सुन लीजिए। पहले चंद महीनों की डिले नहीं मांगी है, चंद दिनों की डिले मांगी है, क्योंकि वाकई में वो चंद महीनों की डिले मैडम पहले हो चुकी है। वो चंद महीने ऊपर गुजर चुके हैं पहले। सुनिए, एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया था कि इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये लोग अंदाजे लगा के ये बैठे हुए थे, तैयारियां मुकम्मल नहीं थी। लेकिन चंद महीनों की डिले ना MQM मांग रही है ना दूसरी पार्टियां मांग रही है, लेकिन अगर चंद दिनों की, 4 दिन की डिले मांग रही है तो वो ऐसा कोई ज्यादा माहौल मुश्किल नहीं है, क्योंकि हकीकत है कि इसका फॉर्म बहुत बड़ा है। अब या तो कुछ लोगों के फॉर्म पहले से भर के तैयार करके रखे गए हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम MQM तो कैंडिडेट्स को बुलाती है और फिर करती है। कल रात को ये फैसला हुआ है, आज हम खुद
उस फॉर्म्स के लिए बैठे थे, कल सुबह दोपहर तक जाके मुकम्मल होंगे। चंद दिन की अगर एक्सटेंशन मांग रहे हैं तो कोई ऐसी नाजायज बात नहीं है। कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं है यकीनन, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़े कर दिया है कि 8 फरवरी 2024 पत्थर पे लकीर है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जिक्र करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। उन्होंने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी नज़र में रेस किया है, जो हेट स्पीच होती है ना, नफरत की बातें करना, नफरत की सियासत करना, हेट पॉलिटिक्स, इसके खिलाफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान दिया है। एक दौर था सियासतदान सुहाने ख्वाब दिखा के वोट लेते थे, आज डरावने ख्वाबों से डरा के वोट मांगते हैं। तफसीलन बात ब्रेक के बाद।